علیہ السلام۔ یہ ایک کلینک کے افتتاح کے موقع سے ہماری حاضری ہوئی ہے اور ایک طرح سے یہ کہیے کہ کافی کوششوں میں مجھے لایا گیا ہے، کیونکہ میرا کہیں اور سفر تھا اور میں پہلے معذرت میں تھا، لیکن پھر اصرار بڑھا تو حاضری دینی پڑی۔ بہرحال یہ سمجھو کہ میں بھی کہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑی دیر آپس میں ملاقات کا موقع ملا، اس لیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملنا بھی یہ شریعت کے مقاصد میں سے، جسے ہم لوگوں نے ترک کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، اب تو بغیر غرض ہم سلام بھی نہیں کرتے ہیں، یہ حالت ہو چکی ہے۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ کلینک کی افتتاح ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا یہ قول نقل کیا ہے قرآن مقدس میں، جانتے ہی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب جتنی بھی صورتیں ہیں علاج کی، یہ سب اسباب ہیں، اور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں نازل کی ہے جس کی دوا نہ اتاری ہو۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا جَعَلَ لَهُ دَوَاءً، اللہ نے کوئی بیماری ایسی اتاری ہی نہیں ہے جس کی دوا نہ اتاری ہو اللہ نے۔ ہوتا کیا ہے، شفا جب مقدر ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پہنچتے پہنچتے وہ دوا مل جاتی ہے آدمی کو اور شفا مل جاتی ہے، اور جب شفا مقدر نہیں ہوتی ہے تو پھر آدمی وہاں تک پہنچ نہیں پاتا ہے، اس دوا تک پہنچ نہیں پاتا ہے، ڈاکٹر کے ذہن میں وہ دوا نہیں آتی ہے، وہ تجویز نہیں کی جاتی ہے، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی کو شفا نہیں ملتی ہے۔ ہم اور آپ اسباب کے تحت ہی ڈاکٹر کے ساتھ جاتے ہیں اور پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بھی ایک بس جو گولی دے رہے ہیں یہ ایک سبب ہے، ہم ذریعہ ہیں، باقی شفا دینا تو اسی کا کام ہے، ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے۔ یہ ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ ہوتا ہے، وہی ایک دوا اسی مرض میں کئی لوگوں کو فائدہ کرتی ہے یا اسی مریض کو ہر بار فائدہ کرتی ہے، اور ایک مرتبہ ایسا آتا ہے کہ اسی مریض کو وہی دوا ڈبل ڈوز دے دی جائے تو بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہی وہاں سے شفا لکھ دیتا ہے تو ملتی ہے، اور نہیں لکھتا تو نہیں ملتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر شفا مقدر اس نے کر دی ہے تو کوئی بیماری بڑی نہیں۔ کتنے کینسر پیشنٹ ایسے ہیں جو ٹھیک ہو کر کے ٹہل رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کو معمولی سردی بخار تھا اور دنیا سے چلے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ شفا مقدر کر دیتا ہے تو کوئی بیماری بڑی نہیں ہوتی، اور نہیں مقدر ہے تو کوئی بیماری پھر چھوٹی نہیں ہوتی۔ ہمارے بہت دور سے مان لی کہاں سے جاننے والے، انہوں نے کہاں سے نمبر لیا، سدھارتھ نگر سائڈ کے حامد جی، ان کو کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر، باہر سعودی میں تھے، ایڈمٹ تھے۔ انہوں نے فون کر کے مسئلہ پوچھا، نماز کیسے پڑھیں، یہ صورتحال لیتی ہے، حال لیتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس حال میں بھی وہ نماز کے تعلق سے بڑے فکر مند ہیں، اور مستقل وہ پوچھتے رہے اور دعا کرواتے رہے، اور ابھی ان کا میسج آیا ہے کہ میں انڈیا آ گیا، الحمدللہ ایک دم ٹھیک ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب شفا مقدر ہے تو بلڈ کینسر نہیں، کچھ اور بھی ہو جائے، آدمی ٹھیک ہو کر کے ٹہل رہا ہوتا ہے۔ اور بہت سے تیماردار جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں کہ مریض اب گیا تب گیا، مریض ٹھیک ہو کر کے دوسرے روز ٹہل رہا تھا، تیماردار بیچارہ چلا جاتا ہے، اس لیے اس کا ٹائم آ گیا تھا، اس کو اللہ کو بچانا تھا۔ تو ہم اور آپ ایک اسباب، ایک ذریعہ ہیں، اور شفا دینا اس کا کام ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا نصیب اور مقدر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت دی کہ ہم کسی کے کام آ سکیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم کسی کو کام آ سکتے ہیں، اور کسی کا علاج کر سکتے ہیں، کسی کو دوا دے سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے ڈاکٹر حضرات، اب یہ چیز تو فوت ہو گئی ہے، وہ پرچہ لکھتے ہوئے اوپر لکھتے تھے هو الشافی، شفا دینے والی ذات اس کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ یہ چیز دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ یہ اشارہ ہوتا تھا کہ بھائی ہم ایک ذریعہ ہیں، باقی شفا دے گا تو میرا رب دے گا۔ اس خیال سے آدمی کو علاج کرانا چاہیے، اور یہ بھی تمنا ہونی چاہیے کہ جو بھی آئے اسے اللہ شفا دے دے، اور پوری خیر خواہی اور جذبے کے ساتھ اس کا کام کرنا چاہیے۔ اور یہ لگے کہ اگر کسی کو کوئی دقت پریشانی زیادہ ہے اور بیچارہ اس لائق نہیں ہے کہ پورا پیسہ دے سکے گا، تو جو تار 10 روپے نہیں اس سے زیادہ بھی چھوڑنا پڑ جائے، اور اگر اپنی حیثیت ہے تو چھوڑ دیا جائے، اور یہ نہ سوچا جائے کہ وہ پیسے ضائع ہو گئے ہیں۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ہماری نیکی ضائع جا رہی ہے، لیکن نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کر کے بات پوری کر دوں گا۔ گلہری ہم اور آپ جانتے ہیں، گلہری کون نہیں جانتا ہوگا، دیہاتی لوگ ہیں بھائی، کوئی امریکہ سے آیا ہو تو شاید نہیں جانتا ہو، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ حال یہ ہے اس کا کہ وہ عام طور پہ اخروٹ کے باغات میں زیادہ رہتی ہے، اخروٹ کا پھل توڑتی ہے اور لے جا کر کے چھپا دیتی ہے تاکہ بعد میں ہم اسے کھائیں گے۔
اور چھپانے کے بعد وہ جاتی ہے بھول. جب بھول جاتی ہے تو اخروٹ کے بیج سے پھر دوسرا پھل نکلتا ہے اور اس باغ میں سینکڑوں پھل اور آ جاتے ہیں. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گلہری کو بھی ہزاروں پھل پھر ملتے ہیں اور باغ والے کو بھی لاکھوں کی آمدنی ہوتی ہے. ایسے ہی وہ نیکی کر کے کسی کے ساتھ ہم اور آپ بھول جائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھولنے والا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں سے اس کا اجر دے دے گا. یہ کچھ باتیں تھیں جو اس تعلق سے میں نے نقل کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار فرمائے. یہ بہت بڑی نیکی ہے. طریقت بجز خدمت خلق نیز بتسبیح و سجادہ و دلق نیز. شیخ سعدی علیہ الرحمہ 6 صدی کے عالم مائع ناز کتاب اپنی بوستہ میں لکھتے ہیں کہ یہ تصوف, یہ صوفیت, یہ خدمت خلق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. گدڑی, مصلح اور یہ تسبیح یہ بھانجنے سے صرف تصوف نہیں آتا ہے. تصوف کیا ہے؟ لوگوں کے کام آنا. تصوف کیا ہے؟ لوگوں کی خیر خواہی. دین کیا ہے؟ لوگوں کے خیر خواہی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کر لینا. اس لیے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے تو ہمارا دین بھی صحیح رہے گا, دینی بھی فائدہ ہوتا رہے گا اور دنیا بھی بنی رہے گی. اللہ ہمیں دین اور دنیا کا حسین سنگم نصیب فرمائے اور دونوں جہاں میں سرخری نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. درود شریف پڑھو.